السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ کی، جہاں پہ دو طرفہ کاروائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ اب ایرانی میڈیا کی طرف سے تحقیق ایک تصدیق ملی ہے، اور جو کہ اسرائیلی میڈیا نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیلی جہازوں نے ایران کے مختلف شہروں میں اپنے حملے کریں، اور وہاں پہ جو ملک کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں ان کا جوہری ڈھانچہ ہے، اس میں ان کا بجلی کا ڈھانچہ ہے، اس پہ لگاتار حملے جاری ہیں ایرانی شہروں میں، جن میں شامل ہیں نتنز اور پرچن، دونوں میں حملے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ کافی بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی ہے اسرائیلی جہازوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جہازوں نے ایک فورڈاؤ نیوکلیئر فیسیلیٹی، جو ان کا ایک جوہری ڈھانچے کا ایک بڑا حصہ ہے، وہاں پہ بھی حملہ کرا ہے، لیکن اب تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ حملے کی نوعیت کیا تھی، اور اس کا اب ایران کی جوہری صلاحیت پہ کیا اثر پڑنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا نے اس بات کی بھی تصدیق کری دی ہے کہ ان کے کچھ 14 لوگ اسرائیل کے اندر مارے جا چکے ہیں، جبکہ کچھ 300 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے 3 راتوں سے مسلسل ہونے والے ایرانی حملوں کے نتیجے میں مرے ہیں اور وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے مترادف اب جو ایرانی میڈیا ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے کچھ 280 سے زیادہ لوگ، جو نہتے لوگ ہیں جن کو کسی عسکری تنظیم سے تعلق نہیں ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ 1500 سے زیادہ ایسے ہیں جو کہ اب زخمی ہو چکے ہیں۔ اس سے آپ ایک نوعیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم 3 راتوں سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے میزائلز داغے جا رہے ہیں، اور لگاتار اسرائیل کے مختلف علاقوں میں جا کے لگ رہے ہیں اور وہاں پہ تباہی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایرانی حملے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی نہتے ایریوں پہ نہیں ہوتے، یا کم سے کم وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو نہتے لوگ ہیں یا جو غیر عسکری لوگ ہیں ان کو نشانہ نہ بنائیں۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل، جو کہ مسلسل طور پہ ایک مغربی میڈیا کی روش ہے کہ وہ نہتوں پہ حملہ نہیں کرتا، جبکہ وہ 2 لاکھ غزہ کے لوگوں کو مار چکا ہے، مغربی میڈیا میں تو یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پریسیشن اسٹرائکس ہو رہے ہیں، اور یہ بڑے ایک سلجھے ہوئے نوعیت کے حملے ہو رہے ہیں، جو کہ صرف اور صرف ایران کے جو عسکری قوت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ 280 سے زیادہ لوگ اب تک شہید ہو گئے، اور 1500 سے زیادہ وہاں پہ برے حال میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی میڈیا، ایرانی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو ایران کے خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے محمد کاظمی، وہ اپنے کارندوں سمیت تہران کے اندر شہید ہو گئے، اور اب اس بات کی بھی دھمکی دی جا رہی ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہ جو اس ایران کے لیڈر ہیں آیت اللہ، ان کی جان کو بھی ہم خطرہ ہے، ان کی جان پہ بھی ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے صرف ان کو اب تک اس وجہ سے نہیں مارا کہ ہم اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم امن لا سکیں اور ایران اپنا جوہری ارادے چھوڑ دے، لیکن اب چونکہ یہ اس بات اب جنگ پہ جا چکی ہے تو جو آیت اللہ ہیں ان کو بھی ہم مارنے کی کوشش کریں گے اب۔ جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے غزہ سے اور مصر سے، جو ایک بڑا ہی معروف ایک غزہ مارچ چلتا ہوا آ رہا تھا شمالی افریقہ کے مختلف ملکوں سے، جہاں پہ ایک متحرک ہو کے دنیا بھر کے ایکٹیوسٹ مصر کی طرف آ رہے تھے، اس عزم سے کہ وہ زبردستی جو رافع بارڈر ہے مصر کے اور غزہ کا، جو کہ اسرائیل نے اور مصر نے مل کے بند کرا ہوا ہے، اس کو زبردستی کھولیں گے، اور وہاں پہ جو نہتے لوگ ہیں جو کہ پچھلے 3 مہینوں سے بھوکے اور پیاسے اور ترسے ہوئے ہیں ان تک امداد پہنچائیں گے۔ اب ہم نے کچھ دنوں پہلے بھی اس ایونٹ کو کور کرا تھا، جہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ وہ لوگ جو کہ بذریعہ ہوائی اڈوں سے آ رہے تھے اس مارچ میں شریک ہونے کے لیے، ان کو ایئرپورٹ سے کس طرح زبردستی مارا جا رہا تھا، ان کو زبردستی جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا، یا پھر ان کو اگلے ہی پرواز میں واپس اپنے ملکوں میں بھیج دیا جا رہا تھا، کہ جو مصر کی جو عسکری حکومت ہے، جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ، وہ نہیں چاہتی کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج ہو سکے ایسا جو کہ اسرائیل کو نقصان پہنچائے۔ اسرائیل کو نقصان اس وجہ سے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان کی جو حکومت چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو کہ مکمل طور پر ان کے ملٹری کے کنٹرول میں ہے،
وہ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ اپنے امریکی آقاؤں سے، جو ان کو سالانہ 1.6 بلین ڈالرز ملتے ہیں مفت کے، صرف زندہ رہنے کے، صرف قبضہ کرے رکھنے کے، وہ ختم ہو سکے۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں، دل دلا دینے والی ویڈیوز، کہ جو مغربی دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو برطانیہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ بھیک مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس ذرا سے طرز کے طلبگار ہیں کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے مصر والوں، مصر کے جو فوجی ہیں ان سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہمیں بس آگے بڑھنے دو، ہمیں غزہ تک پہنچنے دو، ہم اپنا سامان لے کر آئیں، ہم اپنی امداد لے کر آئیں۔ لیکن اس مغربی دنیا کے جو غلام ہیں، جو مصر کے لوگوں پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایسی بدقسمتی، ایک ایسی بےغیرتی کی روش اپنائی ہوئی ہے کہ آپ خود دیکھیں گے اور آپ بیٹھ کے روئیں گے۔ اگلی خبر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ پھر سے غزہ سے، کہ وہاں پہ جو نام نہاد ڈرامہ بازی چل رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، کہ ہم نے دنیا بھر کے آنے والی امداد کو روک دیا، اور ہم ہیں جو تمہارے خدا ہیں، اور ہم ہیں جو تمہیں امداد دیں گے۔ تو انہوں نے جو اپنی ایک یہ مذاکیانہ ایجنسی بنائی ہے، غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، وہاں پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور راستے میں ہی ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، جو کہ بھوکے ترسے آتے ہیں، اس بات پہ آتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر رحم کھا لیا جائے، شاید ان کو کھانا دے دیا جائے، شاید ان کو پانی دے دیا جائے۔ اسی طریقے سے دوبارہ سے ایک سرخی آتی ہے NPR پہ، اور وہ بتاتے ہیں کہ اتوار کے روز، اتوار اور پیر کے درمیان، کم سے کم 8 فلسطینی لوگ غزہ کے اندر، جو کہ رافع یعنی کہ جنوبی غزہ کے اندر وہاں پہ امدادی کیمپوں میں آ رہے تھے، ان کو راستوں میں مار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی وزارت صحت ہے وہ یہ کنفرم کر چکی ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 65 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں غزہ کے اندر جن کو امداد کے نام پہ بلایا گیا اور ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ آج کی جو آخری خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے روس اور یوکرین کی جنگ کی، کہ پچھلے مسلسل 3 سالوں سے مغربی میڈیا کی ایک روش لگی ہوئی ہے، یا ایک ڈرامہ بازی لگی ہوئی ہے، کہ روس نے کچھ پہلے تو بولتے تھے کہ 2 لاکھ ایسے یوکرین کے بچے ہیں جو کہ ان علاقوں میں تھے جب روس کی فوج نے حملہ کرا، یوکرین کے جو 4 یا 5 مختلف بڑے صوبے ہیں ان کے اوپر قبضہ کرا۔ تو اس کے بعد سے جو مغربی حکومتیں ہیں وہ بار بار چیختے ہوئے آ رہی ہیں کہ روس نے ہمارے کچھ 2 لاکھ بچے چوری کر لیے، ہمارے کچھ 2 لاکھ بچے چوری کر لیے، ہمارے بچوں کو نکلواؤ وہاں سے۔ اب جیسے جیسے اس بات پہ وضاحت آ رہی ہے اب پچھلے 3 سال میں، اب اس کے نتیجے میں کل ریوٹرز کا ایک اور آرٹیکل آتا ہے جہاں پہ وہ پھر سے یہ الزام لگاتے ہیں، مگر اب اس بات کی یہ تبدیلی کر دیتے ہیں کہ وہ 2 لاکھ بچے نہیں رہے، بلکہ وہ 20,000 بچے تھے اور ہم نے غلطی کر لی، اور ہمیں شاید اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا لوگوں کو۔ اس کے نتیجے میں جو روسی سفیر ہیں برطانیہ کے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مغربی دنیا نے جو پورا ڈرامہ نچایا ہوا ہے کہ ہم نے 2 لاکھ بچے چوری کر لیے، اس کے بعد پھر وہ بولتے ہیں کہ ہم نے 20,000 بچے وہاں کے چوری کر لیے۔ اس بات کی جو دنیاوی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو روس کے اپنے ہی جو کیئر سینٹرز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کل ملا کے 340 بچے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے گھروں میں پل رہے ہیں، اور اس بات کی جو روسی حکومت ہے وہ مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ یوکرین واپس آ کے اپنے بچوں کو لے لے۔ اب یوکرین ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اتنا جنونیت میں ہے کہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنے ہی مرے ہوئے فوجیوں کی لاشیں لینے سے منع کر رہا ہے، لاشیں واپس لینے سے انکار کر رہا ہے، کہ وہ ان خاندانوں تک وہ لاشیں نہ پہنچ سکیں۔ اس کی ایک سمپل سی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کے پاس اس جنگ کو لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو ان کے مغربی آقا ہیں وہ ان کو مفت کے پیسے دے رہے ہیں اس جنگ کو لڑنے کے لیے، جس کے نتیجے میں اب اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں کہ یوکرین کے جو ہمارے فوجی ہیں جو وہاں پہ روس سے لڑتے ہوئے مر گئے، ہم ان کی لاشوں کو قبول کر لیں، تو ہمیں ان کے جو اہل خانہ ہے ان کو ایک بڑی مقدار میں کچھ 15 سے 20 لاکھ پاکستانی روپے ہر فرد کے لیے دینے پڑیں گے۔ اب ایک اس سرخی کو، اس خبر کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مغربی جھوٹ ہے اور جو مغربی فریب ہے وہ صرف اور صرف غزہ پہ اور ایران پہ نہیں چل رہا، بلکہ یہ پوری دنیا میں رائے گا ہے۔ اس مثال سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روس کو بدنام کرنے کی کس طرح بے تحاشا کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ایسے منظم طریقے سے کی جا رہی ہے کہ ہاں، جو ہم بولتے ہیں وہ سچ ہے اور جو تم بولتے ہو وہ جھوٹ ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔
امید ہے آپ کو میرا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔